السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ نے اپنا مگ چینج کر لیا تاکہ کوئی سوال نہ پوچھ سکے, سب کو ویسے نظر آ جائے کہ آپ کیا پی رہے. اس کو کہتے ہیں حکمت. حکمت کی. اچھا جی, میں جو ہے وہ ایک میٹنگ سے ابھی ختم ہوئی ہے تو اس کے میں نے فوراً بعد جوائن کر لیا, لیکن میں اپنا جو ہے وہ کاپی پینسل جو ہے نا وہ ابھی میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ مجھے 1 منٹ کا وقفہ دیں تو میں ایک تو اپنا کمپیوٹر جو ہے وہ سیٹ کر لوں جہاں پہ میرے پاس پاور سپلائی ہو, اور دوسرا میں اپنا کاپی پینسل لوں. لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت زبردست جناب. آج تو اسپیشل لگتا ہے. کیفا چل رہا ہے اسپیشل. یہ کرشی جوہر جو شاندہ ہے, اس کے اندر وہ لونگ اور الائچی اور دار چینی کا پاؤڈر شامل ہوتا ہے. یہ ہوتی ہیں سر اس کی انگریڈینٹس جو میں نے خود سے ڈیوائز کی ہیں. بہت اچھا. وہ والا لونگ تو نہیں ہے جو گواچ گیا تھا؟ پھر نہ لبیا. اچھا جی, میں ذرا اچھا جی, میرا کمپیوٹر تو سیٹ ہو گیا. اب میں اپنا جو ہے وہ کانفاک اور کاپی پینسل لیا. یہ سب کسی نئے مقام پہ لگ رہے ہیں یہ میرا خیال جی, آج بیسمنٹ میں نہیں ہے یقیناً, یا یہ 2 مقام چل رہے ہیں ان کے, ایک اعلیٰ مقام ہے اور ایک ادنا مقام. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اعلیٰ مقام پہ آ گئے ہیں ادنا مقام سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اپنے آپ پروجیکٹ کی سائٹ پر ہیں اعظم؟ یا نہیں, ابھی میں بیڈ پہ لیٹا ہوں اپنے. اچھا, ابھی پروجیکٹ پہ نہیں گئے؟ نہیں, آج کام نہیں ہو رہا, کولڈ بہت ہے. اور میں ابھی سو کے اٹھا تھا, صبح ارلی اٹھا, بیٹے کو چھوڑنے جانا تھا ایئرپورٹ, وہ چھوڑا اور آ کے پھر دوبارہ نماز پڑھی فجر کی اور پھر سو گیا. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. بیٹے کو کہاں روانہ کر دیا آپ نے؟ وہ آج وہ گیا اپنی جاب جوائن کرنے کے لیے کیلیفورنیا, ایپل. اچھا اچھا, آپ انتظار کر رہے تھے ٹرمپ نکلے گا تو بھیجیں گے. ہاں. اچھا ٹھیک. اچھا چلیے, 1 منٹ اور ویٹ کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. وحید آ گیا ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تو اپنا مقام بدل لیا آپ نے؟ وہی صاحب آواز آ رہی ہے. انہوں نے ٹوپی وہ اپنا اتار دی ہیں اپنے نا, تو ٹوٹیاں اتار دی ہیں تو اس لیے ان کو آواز نہیں آ رہی لگتا ہے. ہاں جی, وہ اب آ گئی, اب آئی آواز. وہ ذرا سہیل صاحب کا سوال یہ ہے سر جی کہ لگ رہا ہے آپ نے اپنا مقام بدل لیا ہے. میرا کمنٹ اس پہ یہ ہے کہ آپ زمان و مکان سے آزاد تو نہیں ہو گئے ہیں؟ بس جو ہے وہ مکان ہو گئے. ہم ویسے آزاد ہو گئے ہیں, مادر پدر. حالانکہ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مادر پدر آزاد ہی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو آزادی پاکستان میں ہے وہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے. جہاں سے دل کیا یو ٹرن کر لیا. جو مرضی آپ کر لیں, آپ مار دیں سڑک پہ, اس کی ویڈیو بنا دیں, سب کچھ ہو جائے, پھر بھی بچیں گے.
ہاں صحیح ہے الحمدللہ. یار میری اینک بھی نیچے رہ گئی, اب میں یہ ٹوٹی ہوئی اینک لگانے لگا ہوں. اور اب یہ بھی خیال کرو کہ بغیر ٹوپی کے سمجھ کوئی نہیں آنی تمہیں. او اچھا, میں لے کے آتا ہوں. اب سمجھ آئے گی. واہ, تمہیں یہاں اب تو دماغ کے اندر کچھ نہیں جائے گا, سارا تو ٹوپی لینا ہوتے نا. اچھا جی, میرا خیال ہے تھوڑا اب ہم تیار ہو گئے, تو ہمارے ماشاء اللہ اس وقت پارٹیسپینٹس انکلوڈنگ شکیل زاہد صاحب 7 پارٹیسپینٹس ہیں. ویلکم ٹو آل دا پارٹیسپینٹس. آپ سب کا بہت شکریہ جی, وقت نکال رہے ہیں آپ تاکہ اس محفل میں ہم لوگ شامل ہوں اور اپنا زیادہ سے زیادہ ہمیں موقع ملے علم حاصل کرنے کا. اور لاسٹ ٹائم شکیل صاحب نے حکمت کے حصول کے جو نکات بتائے تھے, اس میں جو میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا, میں نے خود بھی ذرا ریوائز کیا تھا کہ اللہ کا ذکر اور مطالعہ اور اس مطالعے میں جو کوئی اہم نکات ہیں اس پر غور و فکر کرنا جو ہے نا, یہ بزرگان دین کی سنت یہی رہی ہے. اور پھر اس سے حکمت حاصل کی, اور حکمت کا مطلب یعنی درست فیصلہ کرنے کی ایک قابلیت یا صلاحیت. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. ہم آیت نمبر 269 تک پہنچ گئے تھے, آج میرا خیال ہے آیت نمبر 270 سے آگے ہم نے چلنا ہے, ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے سر. چلیں جی, بسم اللہ کرتے ہیں جی, اللہ کا نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تم نے جو کچھ خرچ کیا ہو یا منت مانی ہو, اللہ کو یقیناً اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی جو بھی خرچ انسان کرے گا وہ جس نیت سے کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ پیسہ کیا جائے گا تو تب بھی اسے پتہ ہے, گناہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا جائے گا تب بھی اسے علم ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کیا خرچ کر رہا ہے اور کس نیت سے خرچ کر رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ منت کا لفظ جو ہے نا, اصل میں لفظ جو ہے نا وہ نظر استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی حاجت روائی کے لیے کوئی دعا مانگیں اور اس دعا میں آپ یہ کہیں کہ اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی تو میں اس کے نتیجے میں ایک ایسا عمل کروں گا جو ویسے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, یعنی ایسی عبادت کروں گا جو کہ ویسے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ منت کہا جاتا ہے. مثلاً جو ہے وہ آپ کہیں کہ جی جو ہے وہ میرا فلانا کام ہو جائے, میرا بیٹا پاس ہو جائے یا میں خود پاس ہو جاؤں تو میں اتنی نفلیں پڑھوں گا یا میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا یا میں کوئی اور نیک کام کروں گا, تو یہ منت ہے. تو یہ منت جو ہے جو بھی انسان مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی جو ہے وہ خبر ہوتی ہے. اور جو ہے منت اگر مان لی جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ پورا کرنا لازمی ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ منت جو ہے وہ ہم نے ایک ایسے کام کے لیے مان لی ہے جو کہ گناہ کا کام ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, پھر وہ آپ نے وہ یعنی آپ وہ منت پوری نہیں کرتے. لیکن جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ منت کا پورا کرنا, منت ایک طرح کی قسم ہے تو اس کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے. اور جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ میں یہ اس لیے کلیئر کر دوں یہاں پہ کہ منت جو ہے وہ عام طور پہ جو مانی جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ نہیں ہونی چاہیے ہے اور یہ کام نہیں کرنے چاہیے ہے. لیکن چونکہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے منت ماننے سے منع نہیں فرمایا, اس لیے منت ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو ہے وہ منت ایسی نہیں ماننی چاہیے ہے جس میں شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہو. مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ منت مانے کہ اگر فلانے بزرگ نے میرا فلانا کام کر دیا تو میں ان کے مزار پہ دیگے چڑھاؤں گا, تو یہ شرک ہے. کیونکہ کوئی بزرگ کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتا, کام بنانا یا بگاڑنا اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ فلانا کام کر دیا تو میں جو نہ فلانے مزار کے اوپر دیگیں چڑھاؤں گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
تو اس لیے جو ہے وہ اس میں شرک کا کوئی پہلو جو ہے وہ کسی لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے ہے. اور جو شخص جو ہے وہ پھر اگر جو ہے وہ بری نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بری نیت سے مال خرچ کرے یا جو ہے وہ منت مانی ہو اور اسے پورا نہ کرے، اس کے لیے یہاں پھر ظالم کا ورڈ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظالم اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم قرار دیتا ہے. اگر تم اپنے صدقات سب کے سامنے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر انہیں چھپا کر خرچ کرو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اور صدقات سے تمہارے کچھ گناہ معاف ہو جاتے، گناہ مٹ جائیں گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی صدقات جو ہے وہ دونوں طرح سے دیے جا سکتے ہیں. صدقات سے یہاں پہ مراد جو ہے نا وہ دونوں طرح کے صدقات ہیں، یعنی وہ صدقات جو کہ فرض ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، یا وہ صدقات جو کہ نفلی ہیں اور فرض نہیں ہے، وہ دونوں یہاں پہ مراد ہیں. تو اگر جو ہے وہ صدقات جو ہے وہ انسان سب کے سامنے دے، سر عام دے، علل اعلان دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ اسے چھپا کر دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اس کے حوالے سے کچھ علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ وہ صدقات جو کہ فرائض میں آتے ہیں ان کا علل اعلان دینا اچھا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، لوگ دیکھیں کہ جناب فلانے شخص نے زکوٰۃ دی ہے، فلانے نے دی ہے، فلانے نے دی ہے، تو اس سے زکوٰۃ دینے کا نظام جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو صدقات جو ہے وہ فرض نہیں ہے ان کو چھپا کر دینا چاہیے تاکہ خود نمائی کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو سکے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو خرچ جو ہے وہ چھپا کر کیا جائے تو وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے حق میں. تو جو اولیاء کرام ہیں وہ ہر طرح کے صدقات جو ہے وہ بالکل چھپا کر اور خاموشی سے دیتے ہیں، اس طرح کے دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو. اور جو ہے وہ صدقات سے ہمارے کچھ گناہ، سارے گناہ نہیں، کچھ گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں. کچھ گناہ، باقی کا گناہ جو ہے اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. تو دو طرح سے مٹیں گے گناہ. ایک یہ کہ انسان صدقات اور خیرات دیتا رہے، اس سے اس کے کچھ گناہ جو ہے وہ دھلتے جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان توبہ کرے تو وہ دھلیں گے، ادروائز جو ہے وہ نہیں مٹتے. لوگوں کو ہدایت بخش دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور تم تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا. وہ پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کو، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کو اوپر جو ہے وہ صدقات ان کو نہیں دیے جا سکتے. اور جو ہے جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہی حکم فرمایا تھا کہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے اوپر صدقات جو ہے وہ نہیں ان کو دیے جا سکتے. یہاں پر جو یہ حکم آیا ہے وہ یہ حکم ہے کہ جی لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا جو ہے وہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا دے، اور جو ہے وہ اگر وہ نہ بنا سکے تو اللہ تعالیٰ روز حساب جو ہے وہ اس سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں مسلمان بنایا سارے لوگوں کو. ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کو ہدایت بخش دینا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے. ہدایت بخشنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دین کو اچھی طرح سے بہترین طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، ان کے سوالوں کے جواب دے دینا، اور خود عمل کر کے دکھانا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور یہی اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ریسٹرکشن ہے، اس کا پریروگیٹو ہے.
اس کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ وہ کس کو ہدایت عطا فرمائے کس کو نہ ہدایت عطا فرمائے، تو وہ انسان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ طے پایا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے کو بھی صدقات دیے جا سکتے ہیں، وہ والے صدقات جو نفلی صدقات ہیں، یعنی فرائض جو ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے جو ہے وہ جو بھی ایریاز ہیں جن کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ آگے اس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو لیکن جو نفلی صدقات ہیں اس سے غیر مسلم کی مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں ایسا نظر آئے جس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اگر انسان پیسہ خرچ کرے گا اس انسان کی مدد کرنے کے لیے، خواہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، دہریہ ہے، جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ صدقہ سمجھے گا اور اپنی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہی تصور کرے گا۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کا کانسیپٹ جو ہے وہ تبلیغ کے حوالے سے، پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے کیا ہے، اور جو ہے وہ یہ کانسیپٹ کہ جو غیر مسلم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہ سکے، یا یہ کہ وہ تو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے بنا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو اس سے ملنا بھی جو ہے وہ غلط ہے، اور جو ہے وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرنی چاہیے ہے، وہ ناپاک ہے، پلید ہے، جو بھی ہے وٹ ایور، اس طرح کے بہت سارے خیالات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اسلام کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے اگر وہ کسی مصیبت میں ہے، بہرحال وہ اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، اور اس کی مدد کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی ایسی سچویشن نظر آئے تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے اور جو ہے وہ ضائع چلا جائے، یا اس کو یہ اس کا اجر جو ہے یا اس کا بدلہ نہ ملے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جو بھی پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ریکارڈڈ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اوپر ایک قرض سمجھتا ہے، اور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قرض کو بحسن و خوبی جو ہے وہ جس طرح سے جو بہترین طریقہ ہے اس کو واپس کرنے کا بڑھا چڑھا کے وہ یقیناً واپس کرتا ہے، اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اس کا ثواب آخرت کے لیے بھی رکھ لیتا ہے۔ تو جو ہے وہ انسان کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جو ایک پائی بھی میں نے کسی کے اوپر خرچ کی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ ضائع چلی گئی یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ یقیناً ہوگا۔ خاص طور پر صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں اور وہ اپنی مصروفیت کے باعث روزی کمانے کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، چونکہ وہ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے، اس لیے ناواقف انہیں مالدار سمجھ لیتے ہیں۔ تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ جب ہجرت مدینہ منورہ ہوئی تو 300-400 مہاجر ایسے تھے جو کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا تھا، وہ اکیلے آئے تھے، ان کے خاندان میں بھائی بہن، والدین، بیوی، بچوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا، تو وہ اکیلے تھے۔ تو ان کو پھر مسجد نبوی میں جو ہے وہ ٹھہرایا گیا اور ان کی جو ہے وہ وہیں پر تربیت جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ پھر ان میں سے جن کی شادی ہو جاتی یا جو ہے ان کا کوئی رشتہ دار پھر آ جاتا تو وہ پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ جا کے رہنے لگتے تھے، لیکن آخر وقت تک جو ہے وہ ایسے صحابہ کرام موجود رہے تھے مسجد نبوی میں جو ٹھہرے ہوئے تھے، جن کے پاس نہ کوئی گھرانہ تھا، نہ ان کے بیوی بچے تھے، نہ ان کا کوئی اور رشتہ دار تھا۔ ایسے افراد کو جو ہے وہ اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔
تو یہ اصحاب صفہ جو ہے یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جو ہے وہ قرآن حکیم حفظ کرتے تھے، احادیث مبارکہ جو ہے وہ یاد کرتے تھے، اور پھر ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں کہیں بھی بھیجنے کے لیے، کسی بھی دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تو وہ وہاں چلے جاتے۔ جو غزوات ہوئے ان میں سے جس کو بھی حکم ہوا شرکت کے لیے تو وہ اصحاب صفہ جو ہے وہ اس میں بھی شریک ہوئے، اور جو ہے ان کا کام دین کو سمجھنا اور دین کی تبلیغ کرنا، اور جو ہے وہ احادیث مبارکہ کو سمجھنا اور ان کا ریکارڈ رکھنا، یہ ان کے کام تھے۔ تو یوں جو ہے وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے کسب معاش کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن جو ہے وہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی کے آگے سوال جو ہے ان کی وہ جو کے بارے میں حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے ہے کہ اگرچہ وہ زمین میں وہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، وہ اپنے لیے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے ان کی کمائی ہو سکے، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کے آگے دست سوال بھی دراز نہیں کرتے، اور ناواقف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ دست سوال دراز نہیں کر رہے اور جو ہے وہ اپنی بھوک اور اپنا افلاس جو ہے اس کو چھپائے ہوئے ہیں، تو ناواقف سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، تو لیکن تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے یہ اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی ضرورت اور انسان کی افلاس یا انسان کی کوئی مصیبت اگر ہے تو وہ اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے عیاں ہو جاتی ہے، وہ انسان کتنا ہی چھپانا چاہے، بہت بڑا جو ہے وہ جو اس میں ملکہ رکھتا ہو وہ تو شاید چھپا لے، لیکن عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بھوک، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی جو ہے وہ اپنے چہرے سے جو ہے وہ چھپا نہیں پاتے۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس کے چہرے سے جو ہے وہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی عیاں ہو رہی ہے، اور جو ہے اس سے پوچھے بغیر کہ بھائی تو بتا، یا ہم اس انتظار میں رہیں کہ اگلا کہے کہ یار میں بڑی مصیبت میں ہوں تو میری مدد کرو۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے چہرے سے یہ اندازہ لگائیں، اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ لگائیں کہ کون اس وقت مشکل میں ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ بہترین طریقے پر جو ہے وہ ان کی مدد کر دیں۔ تو آج کل بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ خود سے نہیں کما پاتے اور جو ہے وہ مشکل میں ہے، تو ان کی مدد کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تو پھر ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا یا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ خیال کہ جی گھر میں بیوی بچے ہیں اور ان کو چھوڑ کے آدمی تبلیغ کے لیے نکل جائے اور پیچھے بیوی بچے جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ نیچر کے خلاف ہے، اگینسٹ ہے لاجک کے۔ تو ایسا حکم اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جو ہے وہ لوگ تبلیغ کرتے رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے، اور اب جو دنیا میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ ادا نہ کریں۔ تو انسان نے جو ہے وہ کسب معاش کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر ان سے کچھ نہیں مانگتے۔ اب یہ جو ہے وہ ایسے فقیر جو ہے وہ آپ کو اپنے خیر اعظم اور وحید کو تو شاید آج کل نہ نظر آتے ہوں، لیکن ظاہر ہے ان کا بچپن جوانی یہیں گزری ہے، یہ جانتے ہیں، اور باقی سارے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے فقیروں کی ایک بہتات ہے ہمارے ملک میں،
اور دوسرے غریب ممالک میں بھی جہاں پر جو ہے وہ انسان کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ ضرور کچھ دو، اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ڈر کے انہیں دے دیتے ہیں کہ یار یہ بد دعا دے دے گا، یا جو ہے یہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ اگر اس کو نہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور جو ہے وہ آپ ایک کو دیں تو 4 اور آ جائیں گے کہ جی اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دو۔ تو یہ والا جو ہے اس قسم کی گداگری جو ہے وہ اسلام اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ہر روز لکڑیاں چنے اور اس سے جتنے پیسے ملے اس میں سے کچھ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تو وہ اس شخص سے بہت بہتر ہے جو کہ صرف لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، اور اس میں سے کسی کا دل چاہے تو اسے دے دے اور کسی کا دل نہ چاہے تو کچھ تو نہ دے۔ اب یہ جو لکڑیاں چننے والا کام ہے، یہ دیکھا جائے تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب، کہ جو ہے وہ جانا ہے جنگلوں میں اور جو ہے وہ ویرانی جگہوں پہ، اور جو ہے نا لکڑیاں اٹھانی ہیں اور پھر اٹھا کے ان کو بوجھ لاد کر جو ہے وہ کہیں پہ جا کے جو ہے اس کو بیچنا ہے، اور اس سے کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں ملتے۔ ون آف دی لیسٹ ارننگ پروفیشن میں سے یہ ایک پروفیشن ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ شخص جو کہ یہ پروفیشن اختیار کر رہا ہے اس شخص سے بہتر ہے جو کہ جو ہے وہ لوگوں سے مال جو ہے وہ مانگ رہا ہے، اور لوگوں کے پیچھے پڑ کے ان سے جو ہے وہ گداگری کا پیشہ اس نے اختیار کیا ہے۔ مال میں سے جو کچھ خرچ کرو گے یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں جو ہے یہ بات 2-3 دفعہ آئی ہے اسی کانٹیکسٹ میں، تو یہ اس لیے آئی ہے تاکہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی ایک پائی بھی دیں گے کسی کو، کسی کے کو ایک کھجور بھی دیں گے، یا جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی کو مدد کر دیں گے، فزیکل مدد کر دیں گے، یا اس کی جو ہے وہ کوئی انٹلیکچوئل ہیلپ کر دیں گے، مختلف طرح سے جو ہے وہ شروع میں جب یہ خرچ کرنے کی بات ہوئی تھی، جب یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا تو وہاں پہ یہ ذکر ہوا تھا کہ خرچ صرف مال ہی نہیں ہوتا ہے، آپ اپنا ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹی خرچ کرتے ہیں، آپ اپنا علم خرچ کرتے ہیں، آپ جسمانی محنت خرچ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان دوسرے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اس بات کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ جو لوگ اپنے مال رات دن کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور دنیا اور آخرت میں نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی غم۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ ایک دفعہ خرچ کر کے نہیں بیٹھ جاتے کہ چلو یار میں نے جو ہے نا وہ بس دے دیا ہے تو اب میں اگلے سال دے دوں گا، میں نے زکوٰۃ جو ہے وہ یکم رمضان کو نکال دی ہے، اب اگلے سال ہی میری جیب سے کچھ نکلے گا، یا جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ آج مہینے کی 1 تاریخ کو جب مجھے تنخواہ ملی تو میں نے ایک بندے کو جو مجھے کہیں میں جانتا ہوں یا مجھے کوئی ملا یا کچھ طرح ہوا تو میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، اب میں نے جو ہے نا کچھ نہیں کرنا، اور اب جو ہے وہ میں اگلے مہینے ہی کروں گا یا میں اگلے سال کروں گا، یا جب جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کبھی ہوگا تو میں پیسے خرچ کروں گا۔ ایسے لوگ یہاں پہ مراد نہیں ہیں، یہاں پہ وہ مراد ہیں جو کہ اس ٹوہ میں رہتے ہیں، اس تجسس میں رہتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کھلے اور چھپے دونوں انداز میں خرچ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ چھپا کے دینا جو ہے وہ سم ٹائمز ممکن نہیں رہتا۔ مثلا کہ یہ کہ آپ کو آپ کے ایک دوست نے کہا کہ یار وہ میرا جو فلانا ایک واقف ہے نا اس کو بڑی ضرورت ہے، تو اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر دو۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے نا اپنے دوست کو کچھ پیسے دیے اور اس دوست نے اس آگے اپنے دوست کو پیسے دے دیے، تو بات جو ہے وہ چھپی نہیں رہی، ایک درمیان میں ایک اور بندہ ہے جس کو پتہ چل گئی بھی ہے۔ تو ہمیشہ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ چھپا کے ہی دیں، تو بعض اوقات کھلا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات چھپا بھی ہوتا ہے۔
تو جس طرح بھی رات دن انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا اجر جو ہے وہ اس کے رب کے پاس ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا انعام جو ہے وہ جو انعام اس کو خرچ کرنے کے بدلے میں اس دنیا میں ملے گا، روز آخرت ملے گا، مال کی صورت میں یا ثواب کی صورت میں، وہ تو الگ ہے. ایک اور انعام جو ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے کہ اس سے نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. یعنی جو جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے وہ خوف اور غم سے نجات پاتا جاتا ہے. یہ وہ انعام ہے جو کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا کام آتا ہے. یہاں پہ سے جو ہے وہ اب ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ ٹاپک ہے سود کے بارے میں. تو سود جو ہے اس کے لیے عربی میں جو ہے وہ ربا کا ورڈ ہے، انگلش میں پروفٹ بھی کہتے ہیں، انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے جو ہے وہ مارک اپ بھی کہتے ہیں، مختلف قسم کے نام ہیں. اس کی جو ہے وہ مختلف قسمیں زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ موجود تھی، اور آج کل بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بہت ساری شکلیں دنیا میں موجود ہیں. یہ آیت جو ہے وہ 8 ہجری میں نازل ہوئی تھی، یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. اور سود کی جو ہے وہ ایک شکل جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے کو سود دیتا تھا، قرض دیتا تھا، اور جو ہے وہ کہتا تھا کہ جو ہے وہ یہ قرض میں تمہیں دے رہا ہوں اتنی مدت کے لیے، اور اس میں تم نے جب مجھے قرض واپس کرو گے تو تم مجھے اس رقم سے اتنی رقم زائد ادا کرو گے. اور جو ہے اگر تم نے جو ہے وہ مدت گزر گئی جس میں تم نے یہ ساری رقم مجھے ادا کر دینی تھی بمے سود کے، تو جو ہے پھر بھی تم پوری رقم ادا نہ کر سکے تو پھر جو ہے وہ زائد رقم جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی تھی مختلف ریشوز سے، جو بھی جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ طے ہوتا تھا. ایک صورت جو ہے اس کی یہ تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ گیا کوئی خریداری کرنے کے لیے دکان پہ، اور جو ہے وہ اس نے جو چیز لی اس وقت اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پوری رقم ادا کر سکتا. تو دکاندار جو ہے وہ اس کو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم یہ رقم جو ہے وہ مجھے اتنے دن میں ادا کر دو تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ پھر اتنے پیسے میں تم سے زائد لوں گا. یا یہ کہ اگر تمہارے پاس آج پورے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو ہے اتنے عرصے میں مجھے یہ رقم ادا کر دو اور تمہیں جو ہے وہ اتنے پیسے مجھے زائد دینا ہوں گے، اور اگر وہ مدت بھی گزر گئی تو پھر اتنے پیسے جو ہے نا اور مزید دینے ہوں گے. تو یہ دو طرح کی صورتیں جو ہے وہ وہاں پر اس وقت موجود تھی سود کی. اور اسی کی جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ صورتیں جو ہے وہ آج کل بھی موجود ہیں. مثلا یہ کہ میں جو ہوں ایک چیز خریدنے کے لیے جاتا ہوں بازار سے، جو کہ جو ہے وہ مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز اگر آپ پورے پیسے دے کے اٹھا لیں آج تو یہ چیز جو ہے یہ پنکھا جو ہے یا یہ فریج جو ہے نا یہ 70,000 روپے کا ہے، آپ اگر یہ ابھی اٹھا لیتے ہیں میرے سے تو 70,000 دیں اور لے جائیں کیش. یا آپ جو ہے دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ مجھے ابھی جو ہے وہ 20,000 روپے دے دیں اور پھر جو ہے یہ باقی کی رقم جو ہے وہ آپ 1 سال کی قسطوں میں مجھے ادا کر دیجیے گا، اور جو ہے جب وہ ساری قسطیں جب ادا ہو جائیں گی تو میں اس کو کوئی تقریباً 75,000 80,000 یا واٹ ایور جتنا بھی ہے وہ میں اس کو ادا کروں گا. تو یہ ایک صورت جو ہے اس کی آج کل کے دور میں وہ یہ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ آج کل کے دور میں جو سود جو ہے وہ جو قرض جو ہے وہ دیتا ہے، پہلے لوگ دیا کرتے تھے قرض، اب جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن قائم ہو گیا ہے جو کہ لوگوں کو قرض دیتا ہے ان کو کاروبار کرانے کے لیے، ان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، وہ بینک ہے. اور بینک جو ہے وہ ان لوگوں کو قرض دیتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان سے سود لیتا ہے، اور اس سود سے جو ہے
وہ 2-3 کام کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات اٹھاتا ہے کیونکہ اس نے لوگ رکھے ہوئے ہیں, اس کی بلڈنگ ہے, بجلی پانی گیس کے خرچے چل رہے ہیں. پھر یہ کہ وہ اس سے جو ہے جن لوگوں نے بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے, جن کا پیسہ جو ہے وہ آگے بینک اپنے پاس سے تو نہیں دے رہا, وہ پیسہ جو لوگوں نے بینکوں میں رکھا ہوا ہے اس رقم سے ہی وہ آگے جو ہے وہ قرضہ دیتا ہے. تو ان لوگوں کو جنہوں نے بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے, ان لوگوں کو ان ریٹرن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ ضرور دیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ اس سے منافع کماتا ہے, تو وہ پھر ایک برانچ کے بعد دوسری برانچ, پھر تیسری برانچ, چوتھی برانچ, تو اس طرح سے جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں اس وقت تو بینکس جو ہیں وہ ان کی بڑی بڑی بلڈنگس ہیں, اور ایک ہی شہر کے اندر جو ہے وہ, بلکہ ایک ہی محلے کے اندر جو ہے وہ ایک سے زائد برانچز بھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں. اگر میں DH لاہور کو جو ہے وہ ایک محلہ سمجھوں بڑا سا, تو اس محلے میں کی جو ہے وہ ہر فیز کے اندر ہر بینک کی ایک برانچ کھلی ہوئی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ بینک پھر اس طرح سے پھیلتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے وہ جو ہے وہ ذکر جو ہے اس کا شروع ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کی جو ہے بہت ہی زیادہ سخت الفاظ میں جو ہے وہ ممانعت کی ہے. تو اب ایسے سخت الفاظ جو ہے نا وہ آئے ہیں جو کہ کسی اور معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائے مسلمانوں کے لیے. تو بہرحال ہم اسٹڈی شروع کرتے ہیں. جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال ایسا ہے جیسے اس شخص کا جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. اس جملے کے جو ہے وہ 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو ابھی میں نے بولا ہے, ایک یہ کہ جو شخص سود کھاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ شخص جو جب روز قیامت اٹھے گا وہ شخص, تو اس کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے اسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. تو یہ دونوں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. یعنی جو شخص سود کھانے کا عادی ہو جائے وہ بالکل جو ہے حواس باختہ ہو جاتا ہے. حواس باختہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ مطلب فزیکلی ویسے پاگل ہو جاتا ہے اور اس کو اس پاگلوں والی حرکتیں وہ شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے منافع میں, وہ جو اپنے انٹرسٹ میں اس کا اتنا زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے, اتنی زیادہ اس کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے اس کام کے اندر کہ پھر جو ہے وہ صرف دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے, اور اس کی سوچ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے گرد گھومتی ہے. اور پھر جو ہے وہ شخص جو ہے وہ بعض اوقات اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ باپ بیٹے کو سود پہ قرض دے رہا ہے, بیٹا باپ کو سود پہ قرض دے رہا ہے, اور جو ہے بھائی بھائی کو سود پہ قرض دے رہا ہے, اور جو ہے وہ یہ سوچ کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو غرض جو ہے وہ صرف اور صرف اس پیسے سے ہوتی ہے جو کہ اس نے اس کے ذریعے کمانا ہے. تو یہ وہ پاگل پن ہے جو کہ انسان جو ہے وہ اس کی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بالکل حواس کھو بیٹھتا ہے دنیا کی محبت میں. اور جو ہے وہ اگر دوسرا مطلب اس کا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ شخص جو ہے وہ روز قیامت جاگے گا, ایسا شخص جو کہ سود کھایا کرتا تھا, تو اس وقت وہ بالکل مخبوط الحواس ہوگا اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہوگا اور سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. تو ایسے شخص کی مثال جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. پہلی چیز جو کہ سوچنے والی ہے وہ یہ ہے. یہ حالت اس لیے ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. اچھا, یہ جو ہے وہ اس جملے کا مطلب کہ سود بھی جو ہے وہ تجارت کی طرح کی ایک چیز ہے, اس کا مطلب جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں پیسہ خرچ کرتا ہوں اور میں کپڑا خریدتا ہوں اور اس کپڑے کو میں جو ہوں وہ منافع میں بیچ دیتا ہوں تو میں پیسے کما لیتا ہوں, تو یہ تجارت ہے. اگر میرے پاس زائد پیسہ ہے تو اس زائد پیسے کو میں کسی کو دیتا ہوں اور وہ پیسہ جو ہے وہ اس پیسے سے اور پیسہ میں کماتا ہوں, تو یہ بھی تجارت ہے. تو اس میں جو ہے وہ
کوئی فرق نہیں ہے، مطلب لوگ یہ کہا کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو یہاں پر جو جواب دیا ہے اس کا کہ وہ امپورٹنٹ ہے. یہاں جو جواب ہے وہ ایک شاہانہ انداز ہے، بادشاہوں والا جواب ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. نو کوسچنس، فل سٹاپ. تو اب جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی بحث نہیں کی کہ تجارت میں کیا ہوتا ہے اور سود میں کیا ہوتا ہے، تو تجارت کیوں حلال ہے تو سود کیوں حرام ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ جاری کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ تجارت کو حلال قرار دیتا ہے، سود کو حرام قرار دیتا ہے، دیٹس اٹ. لیکن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فقہاء کرام نے جو ہے وہ اس بات کی ایکسپلینیشن بڑی ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے کہ تجارت جو ہے وہ کیوں حلال ہے اور سود جو ہے وہ کیوں حرام ہے. تو اس کی جو ہے وہ مثال ایسے ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک فیکٹری لگاتا ہے فار ایگزامپل، یا ایک دکان کھولتا ہے کسی چیز کی اور اس پہ وہ پیسہ لگاتا ہے اور جو ہے وہ کچھ مال بناتا ہے یا مال اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کپڑا بناتا ہے یا کپڑے کی دکان کھول لیتا ہے یا کسی اور چیز کی دکان کھول لیتا ہے. تو اب جو ہے وہ اس مال کی اس فیکٹری کو یا اس دکان کو آگ لگ سکتی ہے، اس ایک زلزلہ آئے اور یہ تباہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ہنگامہ ہو جائے، اس کے اندر نقصان ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم ایسا کمپٹیشن جنریٹ ہو جائے کہ جو ہے اس کے مال کی قیمت رکھے رکھے ہی کم ہو جائے. آج جو کپڑا جو ہے وہ جو بیچنا کہ اس نے پلان کیا تھا کہ یہ میں جو ہے وہ 1000 روپے گز کے حساب سے بیچوں گا، اگر جو ہے کوئی ایسی صورتحال آتی ہے اور وہ کپڑے کی قیمت جو ہے وہ 700 روپے رہ جاتی ہے، تو یہ وہ نقصان ہے جو کہ وہ اٹھا رہا ہے. تو جب ایک اینٹی جو ہے وہ درمیان میں ایڈ ہو جاتی ہے، چاہے وہ کپڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کی تجارت کی جا رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ کموڈٹی اگر کوئی درمیان میں آتی ہے تو وہ تجارت ہے. اگر ایک پیسہ ہی پیسے کو کھینچ رہا ہے صرف، اور جو ہے اس درمیان میں کسی قسم کی کوئی کموڈٹی نہیں ہے، اور یہ کہ جو ہے اس میں جو ہے وہ جو جس نے پیسہ وہ لگایا ہے، جو خرچ کر رہا ہے، اس کی کسی قسم کے نقصان کی پروبیبلٹی ہے ہی نہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ نقصان بھی اٹھائے گی، وہ فائدہ بھی حاصل کر سکتی ہے، لیکن ایک پارٹی صرف اور صرف فائدے میں جا رہی ہے. تو یہ وہ ڈفرینس ہے جو کہ سود میں اور تجارت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تجارت کو اسی لیے جو ہے وہ حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ جو، کیونکہ اب آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس کے اندر سود جو ہے وہ اس طرح سے چھا گیا ہوا ہے ہمارے ارد گرد کہ ہمارے لیے جو ہے وہ خیر نکلنا، اس سے بچ کے رہنا تو ایک ڈیفیکلٹی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جو ہے وہ سود واقعی غلط ہے، اور جو ہے یہ چیز جو ہے وہ اصل میں سود ہے یا سود نہیں ہے، اصل میں جو ربا جو جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے وہ کچھ اور ہے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہے. یہ ہم اس طرح کے خیالات اور باتوں کے اندر جو ہے وہ کافی پھنسے رہتے ہیں. مثلا جو ہے وہ ہم اس میں ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ فلانا سرٹیفکیٹ لے لیا جائے، اور اس سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ اتنے 11%، 7%، 8% کے حساب سے سالانہ جو ہے وہ پروفٹ دے رہا ہے، پروفٹ دے رہی ہے گورنمنٹ جو ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ جو بینک ہمیں جو پروفٹ دے رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ اس وجہ سے بھی آتے ہیں خیالات کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے، آج جو روپے کی ویلیو ہے وہ کچھ ہے، سال کے بعد یہ ویلیو جو ہے یہ کم ہو جائے گی.
تو وہ جو جتنی ویلیو کم ہو رہی ہے وہ یہ سود جو ہے وہ اصل میں اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے. تو آج اگر میں نے 100 روپے کسی کو دیے اور وہ 1 سال کے بعد مجھے 111 روپے واپس کر رہا ہے, تو اصل میں وہ 11% انفلیشن ہے جو کہ وہ مجھے دے رہا ہے. میرا 100 روپیہ جو آج تھا وہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ 100 روپیہ نہیں رہا ہے اور وہ اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے. تو اصل میں وہ کمپنسیشن ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. اور اس کے اوپر جو ہے بہت ساری بحث مباحثے اور جو ہے بہت سارے فتوے اور بہت کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اب جو ہے میں چونکہ ہماری یہ محفل جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس کے اندر جو ہے فتوے جاری ہوں یا فتوے دیے جائیں یا جو ہے وہ ان کے اوپر یہ فقہی مسائل کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو, لیکن جو ہے جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں نے سیکھا ہے وہ میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں. جو روپے کی جو یا چیزوں کی جو انفلیشن ہے یا روپے کی ویلیو کا جو کم ہونا ہے آج کے دور میں, اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی روپے کی ویلیو کا گرنا جو ہے وہ یہ جو ایفیکٹ ہے روپے کی قیمت کے اوپر, یہ بھی اصل میں اس سودی نظام کی وجہ سے ہے. اس کی ایک مثال ہے, اور یہ کہ روپے کی ویلیو جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ, بلکہ بعض اوقات نہیں اکثر اوقات جو ہے وہ اس لیے نہیں گرتی کہ چیز جو کہ اس سے آنی ہے, مثلا جو ہے اگر میں کہوں کہ جو آج ٹماٹر جو ہے وہ 100 روپے میں اتنے ٹماٹر آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ سال کے بعد جو ہے وہ ٹماٹر جو ہے وہ اتنے کا آ رہا ہے, تو یا مہینے کے بعد اتنے کا آ رہا ہے. تو اصل میں ٹماٹر کو کچھ ہو گیا ہے, یا ٹماٹر کی فصل جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, یا جو ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. ایسے نہیں ہو رہا ہوتا عام طور پہ. عام طور پہ جو کنٹینوسلی جو یہ انفلیشن بڑھتی ہے یا کنٹینوسلی جو روپے کی قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جیسے ممالک میں, اس کی وجہ پیچھے جو ہے نا وہ یہ سارا سسٹم ہے جو کہ اس کو چلا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو ہے آج ایک یہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ جناب امریکہ نے چائنا کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگا دی ہیں اتنی زیادہ کہ چائنا جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں بیچ سکتا فار ایگزامپل, اس سے کیا ہوگا کہ ساری دنیا کی جو ہے کرنسی اس کے اوپر اس کو مصیبت پڑ جائے گی, ساری کرنسیاں گر جائیں گی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکٹلی جو ہے ابھی کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا, صرف ایک اعلان ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک ملک کی کسی بڑے ملک کی جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ عراق پہ حملہ کر دیا ہے, تو جو ہے وہ ہانگ کانگ کے ڈالر کی قیمت گر گئی ہے. تو یہ جو خوف ہے اس یعنی ورلڈ اکنامکس میں چونکہ اتنی زیادہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ اس طرح کے خوف بھی جو ہے وہ روپے کی یا کرنسی کی قیمت جو ہے وہ اس کو طے کر رہے ہوتی ہیں. پھر جو کرنسی کی قیمت ہے وہ گورنمنٹس بھی طے کر رہی ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے عمران خان کے آنے سے پہلے جو ہے اس کی کیا پرائس تھی, اور جو ہے گورنمنٹ کا ڈیسیژن, اور جو ڈالر جو ہے جو 105 اور 110 کے آس پاس گھوم رہا تھا وہ اب 160 پہ پہنچ گیا. حالانکہ کیا جو ڈالر کو کوئی جو ہے نا سرخاب کے پر لگ گئے, یا پاکستان خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اکنامکلی ڈاؤن چلا گیا. یہ ایک ڈیسیژن تھا جو کہ گورنمنٹ نے لیا تھا اور اس سے جو ہے وہ سارا اتھل پتھل ہو گیا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ سوچ کہ جو روپے کی یا کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ یا انفلیشن جو ہے اس کے چینج ہونے کو کی کمپنسیشن اگر لے لی جائے تو وہ سود نہیں ہے. یہ بحث مباحثے کے لیے تو ٹھیک ہے, ایک اچھا ٹاپک ہے, اس کے اوپر جو ہے نا لوگ بڑی بڑی دلیلیں بھی دے دیں گے, لیکن جو ہے نا وہ اصل کہانی جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے. اور اس کی اگرچہ یہ ٹاپک وہ نہیں ہے لیکن اس کی ایک مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں, جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے.
اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کے اندر لوگ شیئرز خریدتے ہیں اور شیئرز کی قیمت بڑھتی ہے کم ہوتی ہے, اور بظاہر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, بالکل ٹھیک, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن جو ہے وہ یہ اگر آپ اس سارے پروسیس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ پارٹیز ہیں جو کہ سٹاکس کی قیمت خود بڑھاتے ہیں اور خود ہی گراتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. وہ ایک سٹا ہے جو کہ وہ کھیل رہے ہیں, اور جو ہے وہ جب انہوں نے زیادہ شیئرز جو ہے نا وہ لوگوں سے انویسٹمنٹ لینی ہوتی ہے تو وہ شیئر کی قیمت گراتے ہیں. تو جو ہے وہ بہت سارے لوگ اگر شیئر خرید لیں یا بیچ دیں تو اس سے جو ہے وہ ایک چینج آتا ہے جو کہ سارا کا سارا مصنوعی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ جو سود ہے اس کے اوپر ہمیں کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کا سود کا جو کہ دیا گیا ہے یہ وہی ہے, آج کل بھی جو ہے وہ وہی سود ہے, اس کی چند ایک نئی شکلیں آ گئی ہیں جو کہ پہلے بھی تھا. میں یہ آیت ختم کر لوں پھر ہم وہاں پہ بات اپنی ختم کریں گے. لہٰذا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سود کھانے سے باز آ گیا تو جو پہلے کھا لیا سو کھا لیا, اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جو ایسی حرکت کرے گا اور جو پھر ایسی حرکت کرے گا وہ آگ میں جانے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب سود یعنی اس آیت کے آنے کے بعد سود جو ہے وہ مکمل طور پر حرام ہو گیا تھا. وہ مسلمانوں نے لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا, غیر مسلموں سے, یا ان کو قرض دیا ہوا بھی تھا سود کے اوپر, کیونکہ پہلے سود جائز تھا. جائز سے مراد یہ کہ حرام نہیں ہوا تھا. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی دیکھو جو ہے وہ جب تمہارے پاس یہ حکم آ گیا ہے تو اب جو ہے وہ جو پہلے کھا لیا سو کھا لیا. یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پہ کہ بھائی جو ہے وہ جو پہلے کھا لیا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. نو, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا پھر روز قیامت کے جو ہے وہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے جو اس نے سود کھایا تھا. یعنی اس حکم کے, حالانکہ یہ حکم آنے سے پہلے سود حرام نہیں تھا, جب یہ حکم آ گیا تب بھی جو ہے وہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو ہے وہ جو پہلے کھا لیا سو کھا لیا اللہ تعالیٰ نے وہ معاف فرما دیا. نو, وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن جو ہے وہ جو دوبارہ ایسی حرکت کرے گا وہ آگ میں جائے گا, اور جو ہے وہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو جو سود کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی سود کھاتا رہا یا سود دیتا رہا, یعنی ایسے معاملات میں شامل رہا, وہ جو ہے اس کے لیے یہاں پہ جہنم کی وعید ہے. آیت نمبر 275 ہے. یہ ٹاپک جو ہے سود والا یہ بھی آگے چلے گا, تو اگلی دفعہ اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. لیں ماشاءاللہ جی. آیت نمبر 275 تک ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے سر. اچھا جی, سوال جو آپ کا سلسلہ جی شروع کیا جائے.